سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ 2-3 دن پہلے ایک پروگرام میں نے کیا، ایک مولانا صاحب تھے، وہ فرما رہے تھے کہ پاکستان میں 2 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ احمدی ہوئے۔ وہ کیوں ہوئے؟ یہ چیزیں میں نے بتائی تو میرے ساتھ پروگرام کرتے ہیں یعقوب صاحب، انہوں نے کہا جناب یہ بات غلط ہے۔ پھر میں نے وہ کلپ مولانا صاحب کا ان کو بھیجا، میں نے کہا یہ دیکھیے یہ مولانا صاحب فرما رہے ہیں، تو میں نے تو اسی پہ بات کی تھی۔ آج یہ میں دوبارہ دیکھ رہا تھا تو ایک اور مولانا صاحب ہیں، ان کی بھی تصویر لگا دیتے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں سنتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ جی قادیانیوں نے اب تفسیر لکھی ہے صحیح بخاری کی، ترجمہ کیا ہے، بہت مختصر سی لیکن تشریح کی ہے۔ آپ نے صحیح بخاری کا ترجمہ انگلش میں کیا ہے، صحیح بخاری کی تشریح 2 جلدوں کی 35 جلدوں میں ہوئی ہے۔ آپ نے اب تک 500 سال میں ایک کتاب حدیث پہ جو تفصیل سے دوسروں کو سمجھا سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا، ان تک پیغام نہیں پہنچتا۔ وہ خاکے بناتے ہیں اور ہم مرنے مارنے کے لیے، مگر اتنا ماری کی محنت، توبہ، مسلمان بچہ پڑ جائے لا حول ولا قوت الا باللہ، سور کی ہڈی چوس لے لیکن کتاب نہیں پڑھی۔ اچھا، یہ ویسے آخر والے الفاظ جو ہے مناسب نہیں ہے، تصویر بھی ان کی لگا دیتے ہیں، لیکن کیونکہ سنوانے تو ہوتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ تو ہم نے بھی آپ کو بتانا ہے۔ جہاں تک ان کا مولانا صاحب نے بتایا کہ مسلمان بچہ وہ پڑھتا نہیں ہے، آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو سسٹم اس وقت چل رہا ہے پاکستان میں، خاص کر دین کے معاملے میں، بچوں کو دلچسپی نہیں ہے، بچوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ انہیں زبردستی پڑھاتے ہیں، یہ جو مدرسے چل رہے ہیں وہاں پہ بھی زبردستی پڑھاتے ہیں، ان پہ تشدد کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جنسی زیادتی ہوتی ہے۔ لیکن وہ اگر وہاں پہ جاتے ہیں تو مجبوری کے تحت، مجبوری یہ ہے ماں باپ غریب ہیں، وہ ان بچوں کو دوسرے اسکولوں میں نہیں پڑھا سکتے، پھر وہ انہیں ان مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں، اور جہاں پہ مولویوں کی موج لگی ہوئی ہے وہ ہر طرح کا کام ان سے لیتے ہیں، اور پھر جو کچھ ہوتا ہے وہاں پہ میرا خیال ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے۔ ویسے بھی کبھی کبھی دوسری نیوز جو اخباریں وغیرہ ہے اس میں بھی یہ چیزیں سامنے آتی رہتی۔ پڑھتے کیوں نہیں؟ کیونکہ اس قابل نہیں قوم کو چھوڑا علماء نے کہ وہ ادھر توجہ دے، تعلیم کی طرف توجہ دے۔ اور آپ کو یہ بتانا چاہیے آج کے دور میں اگر کچھ پڑھایا بھی جا رہا ہے دین کے متعلق تو وہ بالکل ہی غلط راستے پہ لے گئے ہیں، دین کو تشدد کے راستے پہ لے گئے۔ اور جب بچپن میں آپ بچوں کو ظاہر ہے تشدد کی تعلیم دیں گے تو بڑے ہو کے انہوں نے کون سا پھر سائنسدان بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے، ان کے ذہن میں ہر وقت فتنہ اور فساد کے لیے کوئی نہ کوئی پروگرام بنتے رہتے ہیں۔ یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ پاکستان میں جو موجودہ حالات ہے اس کی ذمہ داری ان علماء پہ تھی، اور ان علماء نے اس ملک کا وہ اشر کر دیا، نہ تو خود انہوں نے سیکھا کچھ، نہ کسی کو سیکھنے دیا۔ اچھا، اب انہی کی زبانی تھا کہ خلاصہ یہی تھا کہ جو احمدی ہیں ان کے بچے جو ہے وہ پڑھتے ہیں، باقاعدہ طور پر جس طرح کئی جگہ سوشل میڈیا پہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کئی ایسی کتابیں ہیں جن کا آپ باقاعدہ طور پہ ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ پھر قرآن مجید ہے، پتہ نہیں 100 کے قریب زبانوں میں قرآن مجید کا بھی ترجمہ کیا ہوا، لیکن کیونکہ پاکستان کے قوانین ایسے بنا دیے گئے، یہ بھی اس لیے بنائے کہ قوم کو پتہ نہ چلے کسی چیز کا۔ اب قوم کو جب آپ خود دور رکھیں گے اور بعد میں آگے قوم کا ہی قصور نکالیں گے کہ یہ بچے پڑھتے نہیں ہیں، خود آپ پڑھا نہیں سکتے کیونکہ خود آپ کے علماء پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جو قرآن کریم کے ترجمے کر رہے ہیں بخاری کے، جس طرح آپ نے بھی فرمایا، ان کو آپ وہاں پہ پاکستان میں تبلیغ سے منع کر دیتے ہیں، وہ جی یہاں پہ تبلیغ نہیں کر سکتے۔ ویسے مختلف جگہ پہ آپ کے علماء ان کی تعریف کرتے ہیں، کہیں پہ کہتے ہیں جی 2 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو احمدی ہوئے،
کیوں ہوا کہ جب بھی ہماری نوجوان نسل ان کے پاس جاتی تھی وہ قرآن اور حدیث کی بات کرتے، اور ہمارے لوگوں نے ہمیشہ لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد کا سہارا لیا۔ تو یہ علماء ادھر آ کے اس طرح کی سوشل میڈیا پہ جب باتیں کرتے ہیں تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی سنتا ہے وہ بات ادھر سے سنی ادھر سے نکل گئی۔ ہم ان چیزوں کو سیریس نہیں لیتے کہ کس نے کتنا کام کیا، کتنی محنت کے ساتھ ترجمے کیے کتابوں کے یا قرآن مجید کا، کیونکہ جس طرح میں نے بتایا ہمارا ذہن ہر وقت اس پر ہوتا ہے کہ کسی کو ہم تکلیف میں دیکھیں گے یا تکلیف دینے کے لیے سوچیں گے، کسی کے لیے مشکل پیدا کرنے کے لیے ہمارا پروگرام بن رہا ہوگا، اور کسی کی آسانی کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں۔ یہ چیزیں کل میں نے آپ کو پیروں فقیروں کی کہانیاں سنائی تھی، تو علماء نے بھی یہی کام پکڑا ہوا۔ اب علماء کا بھی اپنی جگہ بھی مسئلہ ٹھیک، وہ کہتے اگر ان کو پتہ چل جائے کہ نماز کیسے پڑھانی ہے تو ہمیں کون پوچھے گا، تجارت ہے نا، بزنس ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ کاروبار کو بندہ کر رہا ہو، دوسرا بندہ آ کے اس میں کوئی لوچ زلے یا قریب کوئی ایسا بزنس سیم وہ والا شروع کرے تو مصیبت بن جاتی ہے، یار میرے پاس ہی آ کے اس نے شروع کر دی۔ تو کوئی سکھاتا نہیں ہے۔ بڑے بڑے کاریگر آپ نے دیکھے، سائنسدان دیکھے اور قابل لوگ دیکھے، وہ کئی چیزیں لوگوں کو نہیں سکھاتے، وہ کہتے تھے یہ میرے پاس ہی ہنر ہے، میرے پاس ہی رہے، کسی کے پاس نہ جائے، کیونکہ اگر یہ کسی کے پاس چلا گیا تو میری ویلیو کم ہو جائے۔ ارد گرد بھی آپ نظر دوڑا رہے تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے۔ تو میں ان مولانا صاحب سے یہ کہوں گا کہ کس نے سکھانا تھا پھر ان کو پڑھنا لکھنا؟ یہ جو جاہل قوم رہ گئی ہے اور جہالت میں انہوں نے جو ترقی کی ہے، تو کون سے بندے تھے جنہوں نے سکھانا تھا؟ آپ لوگوں نے سکھانا تھا۔ آپ نے اس طرح توجہ کیوں نہیں دی؟ آپ نے کیوں ہر وقت اسی طرح توجہ دی کہ فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کی، لوگوں کے لیے وہاں پہ نئے نئے طریقے کے ساتھ فتنہ فساد پھیلانے کی فضا قائم کی؟ تو یہ ذمہ داری تو آپ کی تھی، ترجمہ کرنا آپ کا کام تھا، کیونکہ آپ کا تو کہنا یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ اسلام کا قلعہ ہے، مگر دور دور تک وہاں پہ یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ تو جو لوگ کر رہے ہیں ان کو آپ جینے نہیں وہاں پہ دیتے۔ آج یہ ایک FIR میری نظر سے گزر رہی تھی، شاید میرے پاس ہو، وہ پتہ نہیں دو جانور لیے ہیں اور بعد میں ان پہ FIR درج کروا دی کہ انہوں نے قربانی کے لیے لیے۔ تو سارا دن تو پروگرام یہ بنتے ہیں، سارا دن تو یہ پلاننگ رہتی ہے کہ کہاں پہ ہم نے جا کے اپنا لچ تلنا ہے۔ اسلام کا تو اس سے لین دین کوئی بھی نہیں ہے۔ اب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جب وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو وہ اسلام کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ سادہ سا سوال ہے، ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں، آپ نے اس کو کہہ دینا مولانا صاحب نے کہ یہ جناب فلاں لوگ کافر ہیں، انہوں نے کہا اچھا جی کافر ہے کافر، ان کو کیا پتا؟ اکثریت سے پوچھ رہے کافر ہوتے کیا ہے؟ اکثریت کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ میں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں جو آج کے حالات ہیں اس کی وجہ ہی جہالت ہے، اور وجہ یہی ہے کہ قوم کو جاہل رکھا گیا، جس طرح سیاستدانوں نے مولویوں کو جاہل رکھا اور ان کو کہا کہ جناب آپ بکتے ہیں۔ آج بھی ایک میرے ساتھ فون پہ میرا دوست بات کر رہا تھا، یہ ایران کی بات ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہا تھا یہ غدار، میں نے کہا شروع سے جب پیدا ہو رہے مسلمانوں میں غدار کوئی نئی بات، کہتا خریدے جاتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ میں نے آسانی کیا، صرف آپ نے کہنا ہے جو پرائس ہوگی وہ کہے گا ٹھیک، جس حساب سے اس کے قیمت آپ لگاؤ گے اسی حساب سے وہ کہے گا ٹھیک۔ تو یہ مذہب کے ساتھ بھی غداری کی گئی، یہ ہے اصل مقصد۔ یہ نہیں کہ وہاں پہ غدار ہے، مذہب کے ساتھ بھی مخلصانہ طریقے کے ساتھ بتایا نہیں گیا کہ اسلام کیا ہے۔ جو بتانے والے تھے وہ دنیا سے چلے گئے، اور جو نئی نسل چھوڑ کے وہ ویسے ہی پیدل ہے، فارغ ہے، ان کو کوئی دلچسپی بھی نہیں، ان کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ پوری قوم جو ہے وہ اس حال میں گزر رہی ہے۔ اور آج لوگ انتظار کرتے ہیں کہ صلاح
باتیں کرتے ہیں سلطان صلاح الدین کی، اس طرح کی ماں آج کو پیدا ہوئی؟ کوئی آپ نظر دلا کے دیکھ لے۔ یہ موجودہ جو دور چل رہا ہے اس میں جتنی جہالت نے ترقی کی اور اس کے ذمہ دار سب یہ دین کے ٹھیکیدار ہیں، جنہوں نے دین کے چکر میں دوسروں کو تو کافر کہہ دیا مگر خود بھی یہ مسلمان نہ بن سکے۔ دوسروں کے اوپر تو فتوے لگاتے رہے لیکن خود ہی یہ کہتے کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور اسلام نے کہا کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، مگر ان کو کوئی دلچسپی نہیں۔ تو جناب یہ میں صرف اس لیے آپ کو پیش چیزیں کرتا ہوں کہ جو اسلام کا کام کرتے ہیں اور ان کو آپ پریشان کرتے ہیں، خود آپ اتنا فساد کا کام کرتے ہیں، بڑے خوش رہتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں۔